تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ تقلید کہتے ہیں دین کے مسائل میں ماہر شریعت کی بات میں مہارت کو تسلیم کرنا۔ تو اگر آپ دنیا کے ہر میدان میں ماہر کی رائے مانتے ہیں تو جو دین کا ماہر ہے، جس نے سال ہا سال لگا کر اپنی کالی داڑھی کو سفید کر لیا اور وہ دین کا ماہر ہے، تو آپ دین کے ماہر کی بات ماننے پر آپ کو اشکال کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا، تو ٹھیک ہے بھائی، جب جہاز میں بیٹھو پائلٹ کو پکڑ کے نیچے پھینکو، کہا میں خود چلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جب ڈائیو میں بیٹھو وہاں سے ڈرائیور کو پکڑ کے نیچے کرو، خود چلاؤں گا، مجھے تیرے اوپر کوئی اعتماد ہے تو کہیں لگا دے؟ تو بھائی آپ کو ڈرائیوری کی مہارت پر اعتماد ہے، پائلٹ کی آپ کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پر اعتماد ہے، تو جو شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس دین کے ماہر کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور ایک وقت میں ایک امام کی تقلید کیوں ہے؟ تو بھائی ایک وقت میں بندہ ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، دروازے تو تینوں مسجد کے ہیں، تو ایک وقت میں ایک ہی سے آپ گزر سکتے ہیں۔ آپ کہیں میں اس دروازے سے آؤں، اس دروازے، پھر دروازے بدلتے رہیں گے، مسجد تک نہیں آ پائیں گے آپ۔ تو اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنی ہے تو کسی ایک ماہر کی بات مانیں، ورنہ ماہر بدلتے رہو گے آپ نے پیروی نہیں کر سکنی۔ تراویح کی نماز بعض اوقات لوگ 8 بتاتے ہیں، بھائی تراویح 20 رکعت ہے، جو 8 کی حدیث ہے وہ سچی ہے، لیکن وہ تہجد کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ جیسے 3 رکعتوں کی حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ سچی ہے، وہ 3 رکعتوں کی جو وہ ہے نا حدیث ہے، وہ 3 رکعتوں والی حدیث مغرب کی نماز کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ ایسے 8 رکعتوں کی جو حدیث ہے وہ تہجد کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول تراویح 20 رکعت رمضان میں پڑھتے اور پھر وتر پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو تراویح 20 ہے بھائی، 8 نہیں ہے۔